السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے آخری چراغ، ایک ادھوری خواہش کی تکمیل۔ شہر کے ایک پرہجوم کونے میں ایک پرانی سی حویلی تھی جہاں دادا جان اپنے پوتے علی کے ساتھ رہتے تھے۔ دادا جان کی آنکھوں میں اب وہ چمک تو نہیں رہتی تھی، لیکن ان کی باتوں میں ایک عجیب سی مٹھاس اور گہرائی تھی۔ ایک شام جب آسمان پر شفق کے رنگ بکھیرے ہوئے تھے، علی نے دیکھا کہ دادا جان پرانے صندوق سے ایک بوسیدہ سا خط نکال کر اسے بار بار چوم رہے تھے۔ علی قریب گیا اور پوچھا، دادا جان یہ کیا ہے جو آپ کو اتنا اداس کر دیتا ہے؟ دادا جان نے ایک لمبی آہ بھری اور کہا، بیٹا یہ ایک وعدہ ہے جو میں نے آج سے 40 سال پہلے اپنی شریک حیات تمہاری دادی سے کیا تھا۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ جب ہماری شادی کی 40ویں سالگرہ آئے گی تو میں انہیں اس پہاڑی پر لے جاؤں گا جہاں سے سورج سب سے آخر میں غروب ہوتا ہے، اور ہم وہاں ایک امید کا چراغ روشن کریں گے۔ علی نے حیرت سے پوچھا، پھر آپ گئے کیوں نہیں؟ دادا جان کی آواز بھرائی ہوئی تھی، بیٹا وہ سالگرہ آنے سے پہلے ہی وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ اب نہ وہ پہاڑی رہی نہ وہ ہمت، بس یہ خط رہ گیا ہے۔ علی کا دل بھر آیا۔ اس نے اسی وقت ارادہ کیا کہ وہ اپنے دادا کی اس ادھوری خواہش کو پورا کرے گا۔ اگلے دن علی نے دادا جان کو تیار کیا اور انہیں لے کر شہر سے دور اس قدیم پہاڑی کی طرف روانہ ہوا۔ راستہ کٹھن تھا لیکن علی کا عزم جوان تھا۔ جب وہ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچے تو سورج ڈھل رہا تھا۔ فضا میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ علی نے اپنے بیگ سے ایک خوبصورت چراغ نکالا اور اسے روشن کر کے دادا جان کے ہاتھ میں دے دیا۔ دادا جان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں پہلا ستارہ نمودار ہو رہا تھا اور دھیمی آواز میں بولے، دیکھو صفیہ، میں اپنا وعدہ پورا کرنے آیا ہوں۔ دیر تو ہو گئی لیکن میں بھولا نہیں تھا۔ اس لمحے دادا جان کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپکا اور چراغ کی لو میں موتی کی طرح چمک اٹھا۔ علی نے محسوس کیا کہ اس خاموشی میں ایک عجیب سی گفتگو ہو رہی ہے۔ دادا جان کا چہرہ جو برسوں سے اداس تھا اب ایک ابدی سکون سے دمک رہا تھا۔ سبق: محبت صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں بلکہ گزرے ہوئے لمحوں کی خوشبو کو ہمیشہ اپنے دل میں بسائے رکھنے اور ادھورے وعدوں کو وفا کی صورت دینے کا نام ہے۔ سچی محبت وقت اور فاصلوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ شکریہ۔